السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح علم، صحیح طریقہ اور بالکل واضح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو مغرب کے بعد ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ہر ہفتہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ہم لوگ قرآن سے، حدیث وغیرہ سے سنتے آ رہے ہیں، تو آج بھی اسی طریقے سے ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کتاب ہم لوگ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء ہے، 26 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 80 پر 3 سے لے کر کے 80 پر 7 تک جب پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا۔ مختلف موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بہت کچھ دعا کیا ہے۔ ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت کچھ عبرتیں اور سبق ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما۔ حکمہ ایک لفظ ہے، ابھی بات آئے گی کہ حکمہ سے مراد کیا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، نیک لوگوں میں ملا دے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے ذکر خیر، میرا ذکر خیر میرے بعد آنے والے پیچھے لوگ میں باقی رکھ، یعنی میرے آنے والے جو لوگ ہوں گے، میرے بعد آنے والے، ان لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا، میرے اچھائی کے ساتھ میرا ذکر کریں گے۔ ہم لوگ تشہد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ دیکھیے، اس وقت دعا مانگا اور آج تک ہم لوگ ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ نعمتوں والی جنت جن کو ملے گا ان میں مجھے بھی کرنا۔ جنت، دیکھیے، جنت کے وارث جو لوگ ہوں گے ان وارثین میں مجھ کو بھی وارث بنانا، جنت کا وارث۔ کتنی عظیم دعا سوچی ہے کہ جنت کا وارث بنانا مجھ کو، نعمتوں والی جنت کا وارث بنانا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور اے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دینا، میرے باپ کو بخش دینا، یقیناً وہ گمراہ میں سے ہے، گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ یہ معمولی سی دعائیں لگ رہی ہیں لیکن بہت عظیم دعائیں ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے آنے والی نسلیں پیغمبر، یہاں تک کہ حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق ان سے ہے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور دعا کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح دعا کر رہے ہیں، ہم کو بھی ان دعاؤں سے سیکھنا کہ ہم لوگ معمولی سے 2-4 دن نماز پڑھتے ہیں تو کتنا غرور اور فخر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، لیکن اب دیکھیے ایک پیغمبر ہونے کے باوجود بھی دعا کیا کر رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلی جو دعا انہوں نے کیا کہ ربی حبلی حکمہ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو حکم دے۔ یہ حکم کیا ہے؟ اب تفسیر تھوڑا دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تفسیر ابن کثیر جب پڑھیں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کہتے ہیں کہ حکمہ سے مراد هو العلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حکمہ دے، فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت دے، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد علم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے علم دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کے بعد روزانہ علم کی دعا کرتے تھے، روزانہ علم کی دعا کرتے تھے۔ ہم کو بھی اسی طریقے سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم دے، صحیح علم دے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ هو النبوہ، حکم سے مراد نبوت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے لیے دعا کر رہے ہیں، نبوت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تفسیر بغوی بہت مایہ ناز تفسیر ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ معرفت حدود اللہ و احکامہ، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حد کیا ہیں اس کی جانکاری مجھ کو دے، تیرے حکم کیا ہے اس کی جانکاری دے۔ اللہ کے حدود کے بارے میں معرفت اور جانکاری۔ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، الفہم والعلم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا، حکمہ سے مراد سمجھ ہے اور علم ہے۔ ایک آدمی کو اگر علم رہے، حافظ بن جائے، حدیث کا بھی حافظ ہو اور قرآن کا بھی حافظ ہو، لیکن صحابہ کی فہم نہیں ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی سمجھ نہیں ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم رہنے کے باوجود بھی، علم رہنے کے باوجود بھی دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کے پاس کیا سمجھ رہے ہیں کہ دلیل نہیں ہے؟ قرآن مجید کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی تھی، وہ سمجھ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی تھی۔ اسی وجہ سے دیکھیے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہا؟ الفہم والعلم، علم اور فہم دونوں اس سے مراد ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ معرفتاً بکا و بحدودکا و احکامکا، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تیری معرفت دے، مجھ کو تیری معرفت دے، تیرے اسماء صفات، تیرے بارے میں مجھ کو علم دے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے۔ اور تیرے حد کیا ہیں اللہ تعالیٰ، من حلال حرام کیا ہے وہ مجھ کو علم دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتح البیان ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ المراد بالحکم الکمال فی العلم والفہم، کہتے ہیں کہ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حکم دے، اس سے مراد ہے علم میں کمال اور سمجھ میں کمال عطا کرنا۔ علم دے، کمال درجے کا علم اور کمال درجے کا فہم مجھ کو دے، جس کے ذریعے سے میں تیرے مخلوق کے اندر خلافت کر سکوں اور تیری ریاست کو قائم کر سکوں اور فیصلہ وغیرہ کر سکوں۔ اب سوچئے کہ کمال، علم میں کمال اور فہم میں کمال کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور تفسیر سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس دور حاضر کے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے تفسیر کیا علما کثیرا، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت زیادہ علم دے، مجھ کو بہت زیادہ علم دے۔ تو وَأَعْرِفْ بِهِ الْأَحْكَامِ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو احکام سکھا، احکام جو اسلام کے احکام ہے، والحلال والحرام، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ مجھ کو سکھا۔ یہ تمام تفسیر دیکھیے تو ملتے جلتے ہیں، سب علم ہی کے بارے میں، آپ خود غور کر لیں، سب علم کے بارے میں۔
سب علم کے بارے میں ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے علم کی دعا کرنا ہم کو. اسی طریقے سے دوسری بات انہوں نے کیا دعا کیا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو صالحین میں ملا دے. اب سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ صالحین میں مجھ کو ملا دے. اسی وجہ سے یاد رکھیے، اگر کسی کے نیک ساتھی ہیں، اچھے ساتھی ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نیک ساتھی ملے، اچھے ساتھی ملے. اور جن کے ساتھی اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر اچھے ساتھی ملتے ہی نہیں. اچھے ساتھی نہیں ملتے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور ڈھونڈنا ایسے لوگوں کو جو صحیح عقیدہ، صحیح طریقہ، بدعات خرافات سے دور ہیں. ایسے ساتھی کو اپنا بالکل قریب رکھنا، ایسے ساتھی بنانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صالحین میں ملا دے، صالحین میں ملا دے. اس کی کیا تفسیر ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، ای اجعلنی مع الصالحین فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا اور آخرت میں نیک کار لوگوں میں شامل کر دے. نیک کار لوگوں میں شامل کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی میرے ساتھی نیک ہوں اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف بخاری شریف ہے، نہیں، ان کی بہت ساری کتاب ہیں. اس میں سے ادب المفرد ہے. اس میں ایک روایت ہے، لمبی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دعا کیے تھے، احد کے جنگ میں دعا کیے تھے. اس کا ایک حصہ یہ تھا، دعا کر رہے تھے کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کیا کرنا؟ ہدایت یافتہ بنانا، ہدایت پانے والے لوگوں میں سے بنانا. اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ تعالیٰ مسلمان بن کر کے موت دینا. دیکھیے، اے اللہ تعالیٰ مسلمان بن کر کے موت دینا. وَأَحْيِنَا مسلمین، ہم کو زندہ رکھنا تو مسلمانوں کے اندر زندہ رکھنا، مسلمان بنا کر کے. وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں ملا دینا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کی جنگ احد میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بن کر کے زندہ رکھنا، مسلمان بن کر کے مارنا، اور مسلمان کو ساتھی نیک لوگوں کا ساتھی بنانا. یہ نبیوں کی دعائیں تھی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سب کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیتے، زیادہ دھیان نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت، موت کے قریب آخری وقت میں دعا کیے تھے نا، اللہم الرفیق الاعلی، 3 بار کہا تھا. تو یہ سب یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں میں ہم کو ملانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں بہترین ساتھی پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اور نیک لوگ ہوں گے، شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے. یہ بہترین ساتھی ہوں گے، یہ بہترین ساتھی ہوں گے. تو دنیا میں بھی بہترین ساتھی چننا اور آخرت میں بھی بہترین ساتھی چننا. ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا. سیر و اعلام نبلہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے عبداللہ بن مسلم المروزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. عبداللہ بن مسلم المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنت اجالس ابن سیرین، کہتے ہیں کہ میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتا تھا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور وقت کے جلیل القدر محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کے پاس وہ بیٹھتے تھے، عبداللہ بن مسلم ان کے پاس بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھتا تھا، فترکت، ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. وقت کے عالم، بزرگ عالم اور محدث گزرے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. اور کس کے پاس بیٹھنا شروع کیا؟ جالست الاباضیہ، اباضیہ فرقوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. اباضیہ فرقہ خوارج کے فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا. خوارج فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا اباضیہ. اور آج بھی عمان میں بہت ہے، آج بھی عمان میں وغیرہ میں اباضیہ فرقہ بہت ہے، اور مختلف حصوں میں دنیا کے اباضیہ فرقہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا. اتنے بڑے امام وقت کے محدث تابعی ہیں، ان کو چھوڑ دیا اور اباضیہ فرقے کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں
فرأیت یعنی فی المنام، میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ کأنی مع قوم یحملون جنازۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو اٹھا کر لے جائے. اور یاد رکھیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر میں بہت مہارت رکھتے تھے. خواب کی تعبیر میں بہت مہارت رکھتے تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں تو کتابیں بھی آئی ہے خواب کی تعبیر کے تعلق سے. خواب کی تعبیر ایک الگ علم ہے، محنت سے نہیں آتا، محنت سے نہیں آتا. ایک اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے وہ، اور بہت کم لوگوں کو یہ خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے بڑے ماہر تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا کہ نہیں. جیل میں گئے تھے تو 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا، وہ سب ذہن میں رکھیں کہ خواب کچھ ہوتا ہے، معنی کچھ ہوتا ہے. تو اس آدمی نے کیا خواب دیکھا کہ میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ لے جا رہے ہیں. تو وہ گھبرا گئے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابن سیرین ایسی بات ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جالست اقواما یریدون ان یدفنوا ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو جو لوگ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا اس کو دفن کر دے. دیکھیے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس علم، اس ہدایت کی باتوں کو دفن کر دے. تم ایسے قوم کے پاس بیٹھتے ہو، تم ایسے قوم کے پاس بیٹھتے ہو. یہی تعبیر ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ لے جانے والی قوم کے ساتھ ہو. اب سوچ رہے ہیں کہ کتنی خطرناک ہے صحبت، الٹے سیدھے لوگوں کو ساتھی بنانا. اسی وجہ سے اچھے ساتھی بنانا چاہیے. یہ دیکھیے اسی وجہ سے پیغمبروں نے دعا کیا کہ اچھے ساتھی ہونا چاہیے، اچھے ساتھی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے علم سیکھتے رہیے، ورنہ کان پکڑ کر کے کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے. میں یہ بات بار بار بولتا ہوں، کان پکڑ کر کے گمراہ کرنے کا، کیونکہ گمراہ آدمی کے پاس یہ مت سمجھیے کہ دلیل نہیں ہے، قرآن کی دلیل ہے. میں آج وہاں ہماری مسجد میں عرب عالم میں بتایا تھا نا کہ خوارج قرآن کی دلیل دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بولے قرآن کی آیت پڑھ کر کے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے قرآن سے جواب دیا کہ وہ لوگ منہ کھول نہیں پائے. علم یہ ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے معنی مطلب غلط نکالتے ہیں، دلیل ہوتی ہے مفہوم الگ نکالتے ہیں. یا تو دلیل ہی صحیح نہیں رہتی ہے، یا تو دلیل صحیح رہتی ہے لیکن معنی الٹا بتا دیتے ہیں. تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم کو دعا کرنی چاہیے. بہرحال یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صالحین میں ملا دے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مجھ کو جنتی لوگوں میں سے ملا دے. دیکھیے بے اہل الجنہ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنتی لوگوں میں سے ملا دے. اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا یعنی بالنبیین قبلی فی العمل الصالح، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو پہلے پیغمبر گزر گئے ہیں وہ لوگ جیسے نیک کام کرتے تھے اسی طریقے سے مجھ کو بھی نیک کام کرنے والوں میں شمار کرنا. دیکھیے ایسی دعائیں ہونی چاہیے، ایسی دعائیں ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے. اور انہوں نے کیا دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بعد جو آئیں گے ان میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا. یہ تیسری دعا کیا نا کہ ان میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي ذِكْرًا جَمِيلًا بَعْدِي، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بعد میرا خوبصورت بہترین ذکر باقی رکھنا. جو بھی آئیں گے میرے بعد قیامت تک لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا، میرا ذکر خیر کریں گے. یقتدا بی فی الخیر، خیر میں میری اقتدا کریں گے. ایسا مجھ کو بنانا کہ میرے اچھی چیزوں میں میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. قربانی ہم لوگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ قربانی ہم لوگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور ان کے پورا واقعہ یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا ہے؟ تو اب دیکھیے خیر میں ان کا اقتدا کرتے ہیں کہ نہیں اقتدا کرتے؟ تو یہ بات ہے. دعائیں قبول بھی ہوئی، جو کچھ انہوں نے دعا کیا تو یہ سب ابھی جتنی بھی پار ہوئی سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور دیکھیے
اسی طریقے سے کیسے دعا قبول کیا، یہ بات میں نے کہا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ سے، جو انہوں نے دعا کیا تھا اے اللہ ذکر خیر کرنا، یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ صافات میں، سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، سورہ نمبر 30 پر 7 کی آیت نمبر 108 اور 110 میں جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور کہا کہ ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، دیکھیے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کیا۔ اور سورہ العنکبوت جو 20/9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20/7 میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہمیں ان کو دنیا میں بھی اجر دیا، بدلہ دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک کار لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھیے انہوں نے یہ دعا کیا تھا نا، وہ دعا اللہ نے قبول کر لیا۔ ایسی دعائیں کرنے کا ہے، ایسی دعائیں کرنے کا، آدمی صرف مال دولت یہی سب دعا کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں چھوڑ دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لیث بن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تو کہتے ہیں کل امت تحبہ تتولہ، ہر ملت، ہر قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ دیکھیے عیسائی یہودی ان کا نام لیتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہر تشہد میں ان کا نام ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن یہود اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ نے ایسے قبول کیا، اللہ نے ایسے قبول کیا۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری اس تفسیر میں اور باتیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ چوتھی دعا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کا وارث جو لوگ ہیں انہی میں سے مجھ کو بنا دے، جنت کے وارث میں سے بنا دے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ای انعم علیہ فی الدنیا ببقاء الذکر الجمیل بعدی وفی الآخرۃ بان تجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں میرے بعد بھی میرا ذکر جمیل دنیا میں دینا، اور مرنے کے بعد آخرت میں جنتی لوگوں میں سے کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں انہوں نے یہ دعا کیا۔ اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں میں، وارثین میں مجھ کو بنانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي وَارِثًا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ أي مندرجا فيهم ومن جملتهم أي مما يؤتاها بلا تعب ومشقة كالإرث الحاصل للإنسان من غیر تعب۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کا وارث بنانا، بغیر تھکان اور بغیر مشکل اٹھا کر کے۔ وارث بولے تو کون ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کے والد مر جاتے ہیں تو بچے کو مل جاتا ہے اس کو پراپرٹی، بچے نے کوئی محنت نہیں کیا ہے لیکن پراپرٹی ملی کہ نہیں ملی، اسی کو وراثت کہتے ہیں، اسی کو وراثت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ تعالیٰ بغیر تھکان، بغیر مشکل اٹھائے مجھ کو جنت کا وارث بنانا۔ یاد رکھیے جنت کو حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جنت کا وارث بنانا مجھ کو، جنت کا مجھ کو وارث بنانا۔ کتنی عجیب دعا ہے اور کتنی بڑی دعا ہے، ایسا ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنتی ہم کو بھی بنانا، جنتی لوگوں میں ہم کو بھی شمار کرنا، ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی 3 بار جنت کی دعا کرتا ہے جنت خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ توحید ہونا چاہیے، شرک نہیں۔ شرک کرتے ہوئے آدمی مر گیا، کتنوں دعا کر رہا تھا صبح سے لے کر شام تک، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مشرک آدمی اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو، اور کیا دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دینا، وہ گمراہ لوگوں میں ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے
کہ پیغمبر کے والد بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، پیغمبر کے والد بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں بولے تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کسی پیغمبر کا کام نہیں ہے کہ آدمی کو زبردستی ہدایت دے دے، یہ اللہ توفیق دیتا ہے، پیغمبر رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس صحیح راستے پر چلانے کا کام اللہ کا ہے، چلانے کا کام اللہ کا ہے۔ اسی وجہ سے کسی پیغمبر کے باپ، ان کے بیٹے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر چڑھا نہیں نا، اور اسی طریقے سے ان کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، ان کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یاد رکھیے یہ ہدایت کا ملنا، دین صحیح سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو انہوں نے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو معلوم نہیں تھا، جب اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ تیرے باپ دشمن ہیں اللہ کے، تو انہوں نے اس دعا سے رجوع کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دعا سے رجوع کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کو بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ ان کے باپ اللہ کے دشمن ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تبرأ منہ، تو ان سے بری ہو گئے، آپ نے ان سے تعلق چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ مجھ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ اپنے باپ تک سے برات کا اعلان کیا، مشرک ہونے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر بھی کیا ہے بہرحال۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا کیا اے اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ کو رسوا نہ کرنا، آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ یاد رکھیے آخرت بہت ہولناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی یہاں کتنا کچھ بھی کر لے، آخرت میں اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلے، وہاں ہولناکی اسی خطرناک ہو، وہاں کی رسوائی سے جس کو بچا لیا گیا وہ کمال کا انسان ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن کی رسوائی سے بچانا، ایک پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے۔ سوچیے ایک پیغمبر اور عظیم الشان اولو العزم پیغمبر ہے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، گویا کہ ان کو بھی آخرت کی فکر ہے۔ تو ہم کو کتنی فکر ہونی چاہیے، کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی قیامت کے دن سے مجھ کو بچانا، جس دن تمام لوگوں کو تو اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، اس دن کی رسوائی سے اللہ بچانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ذکر کیا ہے، ایک حدیث ذکر کیا ہے کیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3350 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے آزر سے ملاقات کریں گے، ملاقات ہوگی اور کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے الم اقل لک، اے ابو جان آپ سے نہیں کہا تھا میں نے کہ لا تعصینی، میری نافرمانی مت کرے، میں آپ کو کہہ رہا تھا توحید مان لیں، میری نافرمانی نہ کریں، آپ نہیں مانے، یہی بات کہہ رہا تھا نا دنیا میں آپ کو۔ تو اللہ اکبر، ان کے بعد کیا کہیں گے کہ فَالْيَوْمَ لَا آسِيكَ، آج میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہیں گے آج تو تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، آج ساری بات تمہاری مان لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا رب انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا جواب میں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انی حرمت الجنہ علی الکافرین، اے ابراہیم میں کافروں کے لیے جنت حرام کر دیا ہوں، میں کافروں کے لیے جنت حرام کر دیا ہوں، تیرے باپ جو ہے کافر ہو کر کے مر گیا، میں جنت کو حرام کر دیا ہوں کافر کے لیے۔ جنت میری رحمت تو ہے لیکن میری اس رحمت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ سوچیے کہ ایک پیغمبر کے باپ بھی اگر وہ توحید پر نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس دنیا کے عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اسی وجہ سے توحید ہی جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو
توحید ہی جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہے گا نیچے دیکھو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ گندگی میں لوٹ پوٹ ہوئے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ان کے ٹانگ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا سامنے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہاں کوئی بھی پیغمبر بھی اگر توحید نہیں ہے تو کام نہیں آئے گے، توحید ہے تو شفاعت ہو سکتی ہے کسی پیغمبر کی ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو مل سکتی ہے، توحید ہے تو، توحید نہیں ہے تو کسی پیغمبر کسی فرشتوں کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے، ان دعاؤں میں بہت کچھ سبق ہے، ہم کو غور سے اس آیت کو پڑھ لینا اور اسی طرح دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ دعائیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچانا اور ہمارے ساتھی کو نیک بنانا، آمین۔ اب ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے کتاب میں بات چل رہی تھی کہ یؤمن اہل الدین والسنہ بالبعث بعد الموت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر اہل سنت اور دیندار لوگ ایمان رکھتے ہیں، اہل الحدیث اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کی تفصیل میں نے بتلایا تھا، اور کون اس کے انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں بتلایا تھا۔ اسی طریقے سے اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ان آیتوں پر، ان حدیثوں پر جو آخرت کے بارے میں آئی ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس قیامت کے دن کے بارے میں جو پریشانی ہوگی اور جو لوگوں کی مختلف حالات ہوں گے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو دیا جائے گا، اور پل صراط میں جو پار ہونا پڑے گا، ان سب پر ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان ہے کہ آدمی کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، وہاں نامہ اعمال کتاب جو ہے آدمی کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیا ہے تو اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے اس کو بھی اس کاپی میں، اس نیک نامہ اعمال میں وہ پالے گا۔ یہ بات چل رہی تھی، اور ایک بات کی تفصیل سن رہے تھے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی تفصیل، اور کون انکار کیے، کیوں انکار کیے، یہ بات آئی تھی۔ یہاں تھوڑی سی ہم لوگ تفصیل جو بعد میں رہ گئی ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے حالات کے بارے میں مختلف ہوں گے، اس پر ایمان رکھنا کہ قیامت کے حالات مختلف ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب تو میں ایک دن دو دن میں ختم کر دوں گا، مسئلہ یہ ہے، لیکن اس کتاب کو قرآن حدیث سے سمجھنا، یاد رکھیے میں پہلے بتلایا تھا سلف کی عبارت اتنی سی ہوتی ہے لیکن فائدہ اتنا سا ہوتا ہے، اور خلف یعنی بعد میں آنے والے کتاب اتنا لکھ دیتے ہیں، فائدہ اتنا سا ہوتا ہے، فائدہ اتنا سا ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ لکھا ہے سب قرآن کی آیت میں مل جائیں گے، قرآن کی آیت میں مل جائیں گے۔ جیسے آخرت کی حالت کے بارے میں سورہ حج دیکھیے، سورہ حج میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن تو دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی، حالت اتنا خطرناک ہو، اور اسی طریقے سے حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک اس دن معاملہ ہوگا، اور لوگوں کو تو دیکھو گے کہ لگے گا کہ نشے میں ہے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا، اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ تو یہ جو آیت میں ہے آخرت کی حالت کے بارے میں ان پر ایمان رکھنا کہ ایسا ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4712 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آج ہمارا رب اتنا غصہ میں ہے، اتنا غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہیں تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا غصہ میں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا غصہ میں ہے، اتنا غصہ میں ہے کہ کبھی بھی اس کے بعد غصہ میں اتنا نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے بھی اتنا غصہ میں نہیں تھا، اس کے بعد بھی اتنا غصہ میں نہیں ہوگا۔ تو اتنا خطرناک اس دن ہوگا، اللہ کا غضب جس پر ہو جائے اور اللہ رب العالمین جس پر ناراض ہوگا تو کون بچا پائے گا؟
کون بچا پائے گا؟ اس دن کے بارے میں ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ نامہ اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر جب دیکھیں گے آپ 13 اور 14 میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کے گردن پر اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے، اس کی گردن پر ہم نے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامہ، اس کتاب کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے، اس کتاب کو قیامت کے دن نکالیں گے۔ کتابا یلقاہ منشورا، اپنی کتاب سے وہ ملاقات کرے گا، کھلی ہوئی کتاب، نامہ اعمال ہماری کھلی ہوئی کتاب ہوگی، آدمی پڑھے گا کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک، تو اللہ تعالیٰ کہے گا لو تمہارا کتاب پڑھ لو، نامہ اعمال پڑھ لو، آج تم ہی اس کے حساب کے لیے کافی ہو۔ یعنی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا وہ کیا، وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بات ہے۔ تو اسی طریقے سے بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6530 پر 7 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، جس آدمی کا بھی حساب ہو گیا قیامت کے حساب کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب ہلکا ہوگا، یہ اللہ نے خود کہا ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں اس کا حساب آسان ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ وہ پیشگی ہوگی جس کو کیوں کس لیے کسی کا اگر پوچھ لیا گیا حساب میں کہ کیوں ایسا کیا تو آدمی عذاب یقینی ہے، آدمی کو عذاب یقینی ہے۔ جس کو حساب اور کتاب لے لیا گیا کہ کیوں ایسا کیا، یہ کب کیا، کس لیے کیا، یہ اللہ حساب لے لے تو پھر اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس احد یناقش الحساب یوم القیامہ الا عذب، جس آدمی کو بھی حساب کے بارے میں مناقشہ کیا گیا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو نامہ اعمال ہے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ایک پیشگی ہے، ایک پیشگی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گا، داخل بندہ ہو جائے گا، لیکن پوچھ گچھ ہو گئی بندہ ہلاک ہو جائے گا، پوچھ گچھ ہو گئی تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پل صراط کے بارے میں سورہ مریم میں ہے، سورہ مریم میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جہنم سے سب کو گزرنا ہی پڑے گا، جہنم سے سب کو گزرنا ہی پڑے گا، لیکن کیا کروں گا میں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو متقی ہیں ہم ان کو بچا لیں گے۔ پل صراط سے پار ہونا، یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ پل بنائے گا اور اسی میں پار ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا متقی لوگوں کو ہم بچا لیں گے، اور کن کو چھوڑ دیں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو ہم گھٹنوں کے بل اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ پل صراط کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، یہ انہوں نے جو کہا کہ پل صراط کے بارے میں بھی ایمان رکھنا، ایسے نہیں کہہ دیا، یہ بات قرآن مجید میں ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ اور میزان جو ترازو ہوگا ناپا جائے گا، یہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے۔ اچھا اس کے بارے میں کس نے اختلاف کیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، لیکن کیا کسی نے اس کا انکار کیا؟ تو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کن کن نے کیا ہم لوگ سنے تھے، اور میزان کا انکار اور پل صراط کا انکار جہمیہ نے کیا۔ جہمیہ بار بار ایک گروپ کا ایک گروہ گمراہ فرقے کا نام آتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی صفات ہی نہیں، ان لوگوں نے دین میں لاجک استعمال کیا، عقل کو داخل کیا، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اشاعرہ نے بھی مانا، لیکن اہل سنت والجماعت اور اشاعرہ نے
فرق یہ ہے دونوں میں کہ اشاعرہ نے کہا کہ غیبی چیزوں کو ماننے کے لیے دو شرطیں، غیبی چیزوں کو ماننے کے لیے دو شرطیں، ایک تو صحیح خبر ہونی چاہیے، یعنی قرآن مجید کی آیت تو صحیح ہے، حدیث صحیح ہونی چاہیے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن دوسری شرط ان لوگوں نے یہ لگا دیا کہ کوئی بھی حدیث صحیح ہو لیکن عقل کے خلاف نہ ہو، اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اشاعرہ نے کہا۔ اشاعرہ نے کہا سب مان رہے ہیں لیکن دلیل عجیب عقل کو بنا دی۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی بات ہے عقل میں آئے نہ آئے، ہم سمجھ پائے نہ پائے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ہم میں اور اشاعرہ میں فرق ہے، یہی ہم میں اور اشاعرہ میں فرق ہے۔ اور آج کل کے تبلیغ جماعت اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہے عقیدے میں، یاد رکھیں، اشاعرہ یہ تبلیغ جماعت ماتوریدی ہیں عقیدے میں، مسلک میں حنفی ہیں، اور عقیدے میں ماتوریدیہ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اور ابھی مصر میں پورا مصر، آدھا مصر اشعری ہے، آدھا مصر جو ایجپٹ ہے اشعری ہے، یہاں تک کہ جامعہ ازہر بھی اشعری جامعہ ہے۔ تو یہاں سے باہر کنٹری میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سعودی اور جہاں عرب کنٹری ہے یا اسلامی ملک ہے وہاں سب پکا بالکل یہ توحید پرست بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ملک اہل توحید کے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، ورنہ بہت ساری گمراہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، کتاب اور سنت صحابہ کرام کا فہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہی حق ہے، وہی حق ہے، چاہے کسی بھی کونے میں ہو دنیا کا۔ کتاب اور سنت صحابہ کرام کا فہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ ورنہ یہ مت سمجھیے کہ کہاں یہاں سے باہر نکل کے چلے جائیں گے تو کی مرتبہ جنتی میں چل جائیں گے، بہت سارے عجیب عجیب فرقے باہر بھی ہیں، تو یہ بات ہے۔ بہرحال آگے ہم لوگ اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ الایمان بشفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لعصاۃ امتہ، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس امت میں جو امت محمدیہ کے گناہ گار لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيُؤْمِنُ أَهْلُ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ بِشَفَاعَةِ الرَّسُولِ لِمُذْنِبِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَمُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبْرُ الصَّحِيحُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل دین اور اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اہل توحید کے گناہ گار۔ دیکھیے ان باتوں کو غور سے سنیے اور اپنا منہج ٹھیک کیجیے، اپنا دین ٹھیک کیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل توحید کے گناہ گار کی شفاعت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی توحید پرست ہے پھر بھی گناہ کر سکتا ہے؟ یہ مت سمجھ لیجئے کہ توحید پرست ہو گیا تو کچھ گناہ ہی نہیں کرے گا، یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ایک بندہ توحید میں پہاڑ ہے لیکن غلطی ہو سکتی ہے نا، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن توحید ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ توحید نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، یہ توحید کا فائدہ ہوگا۔ گناہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بالکل معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ کسی شفاعت کے ذریعے سے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا اہل توحید۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں کیا ہے کہ اہل دین اور اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اہل توحید کے گناہ گار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ وَمُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ، اور اہل توحید کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ کبیرہ گناہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی دین سے نہیں نکل جاتا، وہ آدمی مسلمان ہی ہوتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے۔ اور خوارج کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ منہج ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی دین ہی سے نکل جاتا، وہ مسلمان نہیں۔ اور اسی طریقے سے معتزلہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، معتزلہ کا، کہ آدمی اگر کبیرہ گناہ کر لے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس دنیا میں اس کو مومن بھی نہیں کہیں گے اور کافر بھی نہیں کہیں گے، فاسق کہیں گے، لیکن مر جانے کے بعد جہنم فکس ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو مومن ہی کہیں گے،
ہاں یہ کہیں گے کہ فسق کیا، گناہ کیا، فاسق آدمی ہو سکتا ہے لیکن دین سے نہیں نکل گیا، کافر نہیں کہیں گے۔ کتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، زنا کیا ہے، پھر بھی نہیں کہیں گے کہ یہ دین سے نکل گیا۔ چوری کیا ہے، اس طرح نہیں کہیں گے کہ اب دین سے خارج ہو گیا، نہ، یہ خوارج کا عقیدہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ توحید اگر ہے تو، کیونکہ توحید شرک الگ چیز ہے اور کبیرہ گناہ اور دوسرے گناہ الگ چیز ہے۔ شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر گئی تو اب اس کے لیے جنت ہی حرام ہو جاتی ہے، اب جنت نہیں جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور سنن ترمذی کے اندر ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے اور کئی مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کریں گے، جو کبیرہ گناہ کیے اس کی بھی سفارش ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیے ایک جماعت المسلمین نکلی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی بات میں آدمی کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں فٹ کریں گے؟ بولیے۔ نام کی وجہ سے ہم لوگ کافر مانتے ہیں کہ ہم کبھی کہیں کہ ہم لوگ مسلمان نہیں، لیکن زبردستی فٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ اہل حدیث کہتے ہو، اسی وجہ سے تم کافر ہو گئے۔ دیکھو حنفی کافر ہیں، حنبلی کافر ہیں، سب کافر ہیں۔ ان کے نزدیک وہی مسلمان ہے جو اس جماعت میں رہے گا اور اس کے امیر پر بیعت کرے گا، وہی صرف مسلمان ہے۔ اب سب کافر ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی مسلمان ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام البانی نے رد کیا تو کہا کہ وہ بھی نکل گئے۔ دیکھیے یہ حالت ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں لوگ نہیں ہیں، آندھرا میں بھی بہت کئی جگہ پر ہے اور پاکستان میں تو بہت ہے، پاکستان میں بہت ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت میں کروں گا، اور یہ دین سے نکال رہے ہیں، یہ دین سے نکال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں ہے، یہ طریقے پر نہیں ہے۔ تو ان کی عبادت کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی بہت مضبوط ہے۔ مضبوط کیا ہے؟ کافر بنا دے رہے ہیں، وہ مضبوط ہے؟ کسی کو کافر کہہ دینا یہ مضبوطی ہے کہ نماز سیدھا پڑھتے ہیں؟ خوارج بھی تو رات آپ نے سنا ہوگا آج کے درس میں وہاں کہ اتنا رات میں عبادت کرتے تھے کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، خارجیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ان کی پیشانی میں داغ ہو گئے تھے سجدہ کرتے کرتے، اور ان کے گھٹنے سجدہ کرتے کرتے اونٹ کی طرح، اونٹ جس طریقے سے وہاں داغ ہو جاتے اس طرح ہو گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت علی کو کیا کہا؟ یہ تو امیر الکافرین ہے، دیکھیں کافروں کے امیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر المسلمین تھے، خلیفہ تھے، ان کو کیا کہ کافروں کے امیر ہیں۔ آپ سوچئے کتنا خطرناک ہے۔ اور قرآن مجید کی دلیل وہ دے رہے تھے، قرآن مجید کی دلیل دے رہے تھے۔ تو بہرحال یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل کبائر جو کبیرہ گناہ کرنے والے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ حدیث میں بات آ گئی۔ اور ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور جو ہے طبرانی کے اندر مختلف دوسرے الفاظ میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4311 میں یہ مل جائے گی۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے، اس پر کلام کیا ہے، لیکن اس طرح سے مختلف کئی الفاظ سے حدیث آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل شطر امت الجنہ، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ شفاعت کو چنیے، شفاعت کو چنیے، یا یہ بات آپ چنیے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیار دیا گیا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک بات سلیکٹ کیجئے کہ آپ امت کے لیے شفاعت کریں گے، یہ چننا ہے تو چن لیجئے، یا تو آپ یہ چنیے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ آدھی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو چنا؟
آدھی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ تو کہتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چنا، میں نے شفاعت کو چنا۔ کیوں؟ لأنها اعم واقفا، کیونکہ شفاعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں گے، زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور یہ کفایت کرنے والا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترونها للمؤمنین المتقین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو شفاعت میں نے چنا صرف مومن اور متقی لوگوں کے لیے ہوگا؟ صرف مومن کے لیے میں شفاعت کروں گا؟ ایسا نہیں ہے، لا نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف مومن اور متقی لوگوں کے لیے میں شفاعت کروں گا ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، دیکھیے لیکن یہ شفاعت جو میں نے اختیار کیا یہ گناہگاروں کے لیے ہوگا، یہ گناہگاروں کے لیے ہوگا۔ المتلوثین الخطائین، جو گناہوں میں لت پت ہوں گے اور خطا کار ہوں گے۔ اب سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، یہ میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ گناہگار خطا کار لوگوں کے لیے ہوگی، صرف مومن اور متقی لوگوں کے لیے نہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے، یہ گناہگار توحید پرست ہوں گے، یہ گناہگار شرک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، یہ بھی حدیث آ گئی۔ اور ایک آخری اور حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے بہت معروف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد ظننت اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولی منک، میں سمجھ رہا تھا کہ تم سے پہلے یہ حدیث مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ کیوں؟ حدیث پر بہت زیادہ تم کو حرص ہے، یہ چیز میں دیکھتا ہوں اور یہ اسی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا اس حدیث کے بارے میں تم ہی سب سے پہلے پوچھو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا ان اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب نفسی من قبل نفسه، اور دوسری روایت میں کہ من قلبی، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، اور کسی روایت میں ہے من قبل نفسہ۔ تو یہ بات ہے جو آدمی بالکل خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہی سب سے زیادہ حقدار ہوگا میری شفاعت کا قیامت کے۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ، اخلاص لا الہ الا اللہ میں کیا اخلاص ہے کہ بندہ شرک سے بچے، لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہی ہے کہ بندہ شرک میں بچ جائے۔ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ صبح سے لے کر رات بھر پڑتا ہے اور جا کر کے مزار پر سجدہ کرتا ہے، جا کر کے رسی باندھتا ہے، جا کر مزار میں بکرے چڑھاتا ہے، اور جا کر کے کہاں شرک کا اڈا میں چلا گیا۔ لا الہ الا اللہ زندگی میں پڑھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر شرک کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، لا الہ پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وہی فائدہ دے گا کہ آدمی شرک سے بچا ہوا ہے، آدمی شرک سے بچا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اور 5-6-10 منٹ باقی ہے، تو یہ شفاعت کے بارے میں ہے، یہ شفاعت کے بارے میں ہے۔ اب اس کی وضاحت اگر دیکھیں گے کہ شفاعت ہے کیا چیز اور کتنی قسم کی شفاعت ہے، کتنی قسم کی شفاعت ہے، تو یاد رکھیے شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ عربی ڈکشنری میں کہ کسی کے جرم اور کسی کے گناہ کو معاف کر دینے کے لیے اس کا ریکومنڈیشن کرنا، یہ شفاعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی نے جرم کیا، کسی نے کوئی غلطی کیا تو غلطی کے معاف کے لیے ریکومنڈیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سفارش کرتے ہیں بھائی چھوڑ دو، معاف کر دو، یہی شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک دنیا اور آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی شفاعت کے بارے میں کہا اشفعوا تؤجروا، تم شفاعت کرو اجر پاؤ گے، لیکن صحیح کام میں شفاعت کرنا۔ ایسا نہیں کہ وڈی لے رہا ہے تو بھائی وڈی دے دو، کھا لے گا، یہ شفاعت کرے گا وہ خود گناہگار ہوگا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ لیکن یہ بندہ غریب ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کسی کے پاس کام ہے، بھائی کام دلا دو، یہ اجر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ گے، شفاعت کرو اجر پاؤ گے۔ یہ دنیا کی شفاعت ہے، یہ دنیا کی شفاعت ہے۔ اور آخرت کی شفاعت جو ہے، آخرت کی شفاعت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یا رسول کے علاوہ کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو تقریباً 5 طرح سے شفاعت ہوگی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تقریباً 5 طرح سے شفاعت ہوگی. کیسے؟ پہلی شفاعت جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وہ حدیث یاد کیجیے ذہن میں کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ آخر میں کہاں آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے تمام چیزوں کو، گناہ کو معاف کر دیا. اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے شفاعت کیجئے. الا تری الی ما نحن فی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے؟ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انطلقوا فاتا تحت العرش، میں جاؤں گا عرش کے نیچے، عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے سر کو سجدہ میں جھکا دوں گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا، اور اللہ رب العالمین میرے لیے محامد کھولے گا، ایسے تعریف، ایسے حمد و ثنا کھولے گا جس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے. سل تؤتہ، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ کی شفاعت قبول ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا اے رب، اے میرے رب، میری امتی، میری امتی، میری امتی. دیکھیے میری امتی، میری امتی، میری امتی، یہ کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتی میں سے ایسے لوگوں کو لے جائیں جنت کے دائیں دروازے کی طرف سے جنت میں گھسائیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو انہوں میں سے شمار کر لے. اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ میری امتی، میری امتی. اللہ کہے گا جائیے آپ لے جائیے اپنی امتی کے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی حساب نہیں، جنت کے داہنے دروازے سے لے کے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنہ، جنت کے دروازے کے 2 جو دروازے ہوتے ہیں نا، 2 پارٹ ہوتے ہیں دروازے کے، کھولیں گے تو 2 حصے ہیں، ایک حصہ سے دوسرے حصہ کہ دوری کتنا ہے؟ کہتے ہیں بین مکہ و حمیر، مکہ سے حمیر تک. جنت کے دروازے کے 2 پٹ، یہ 2 کیواڑ جو ہیں اس کی دوری مکہ سے حمیر تک ہے، مکہ سے حمیر تک. او کما بین مکہ و بصرہ، یا تو مکہ اور بصرہ تک ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا جنت ہوگا کہ دروازہ اتنا چوڑا ہے، اور اس دروازے سے، ایسے دروازے سے امت محمدیہ داخل ہوگی جن کو کوئی حساب اور کتاب نہیں، جن کو کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا. آپ سوچئے کہ مکہ سے حمیر تقریباً 500 سے زیادہ کلومیٹر ہے. سوچئے 500 سے زیادہ کلومیٹر ہے، دروازے کے 2 پٹ کے بیچ میں اتنا چوڑا. اور بصرہ اور مکہ تو اور دور ہے، تقریباً 700 کلومیٹر ہوگا. تو اتنا دوری ہے. تو یہ اسی کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ. یاد رکھیے اس شفاعت سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب بھی نہیں لے گا، حساب بھی نہیں لے گا. اور لوگ وہی حالت ہوگی کہ کوئی ڈوبا ہوا ہے، پسینہ پسینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تب اللہ رب العالمین حساب اور کتاب شروع کرے گا، اس سے پہلے نہیں لے گا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت. یہ پہلی شفاعت ہے. دوسری شفاعت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ بھی ایک سفارش ہے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے. جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے کھلوائیں گے، کھٹکھٹائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم تو دنیا میں سب سے آخر میں آئے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہے ہم کو.
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. نحن اول من يدخل الجنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے, ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. اور کہتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ, میں ہی سب سے پہلا آدمی ہوں گا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور کھولا جائے گا, تبھی سے جنت میں جانا شروع ہوگا. تو یہ بھی شفاعت ہے, یہ بھی شفاعت ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے جو دروازہ کھٹکھٹانے کی بات ہے, حدیث نمبر 190 میں ہے. اور تیسری شفاعت یہ ہے شفاعت فی اہل الکبائر من الموحدین, یہی بات جو اس کتاب میں ہے کہ موحد توحید پرست کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اسی طریقے سے چوتھی شفاعت ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کسی کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا اعلیٰ درجہ کر دے. دیکھیے جنت میں گیا ہے بندہ, لیکن جنت میں درجہ بلند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو یہ بھی ایک قسم کی شفاعت ہے. اور پانچویں شفاعت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں تخفیف کر دے. اور یہ صرف انہی کے شفاعت کریں گے, دوسرے کے لیے نہیں, یہ خاص انہی کے لیے ہے, یہ خاص انہی کے لیے ہے, یہ بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کئی انداز ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو شفاعت ہوگی وہ تقریباً کئی طرح سے ہیں, جیسے فرشتے شفاعت کریں, فرشتے شفاعت کریں گے, اور نبی انبیاء شفاعت کریں گے, مومن لوگ شفاعت کریں گے, شہداء شفاعت کریں گے, اور مومن کے جو مومن لوگ ہیں ان کے کمزور بچے بھی شفاعت کریں گے, بچے بھی شفاعت کریں گے. اسی وجہ سے حدیث میں سنیں گے کہ باپ کا دامن پکڑ لیا کہ جب تک جنت میں داخل نہیں کرے گا تب تک وہ چھوڑے گا نہیں. یہ سب کیا ہے؟ شفاعت ہی تو ہے, شفاعت ہی ہے. اسی طریقے سے قرآن شفاعت کرے گا, روزہ شفاعت کرے گا, اور خود رب العالمین بھی جب جنت بھر جائے گا نا, جنت خالی رہے گا, جہنم بھر جائے گا. جنت یاد رکھیے جہنم سے وسیع ہے اللہ رب العالمین کی کیونکہ رحمت ہے جنت, اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. جب جہنم کہے گی کہ اور چاہیے اور چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم ڈال دے گا, تو کہے گی بس بس. لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی جنت ابھی خالی رہے گی. تو اللہ رب العالمین جنت کے لیے اسپیشل اس وقت لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو نئے انداز میں پیدا کرے گا اس دنیا میں جو پیدا ہی نہیں ہوئے اور ان کو کچھ عمل نہیں کیے, لیکن اللہ کا کرم ہوگا, اللہ رب العالمین اس وقت پیدا کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا, اور وہ بھی مٹھی پر جہنم سے مٹھی سے نکالا جائے گا وغیرہ وغیرہ جو حدیث ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہے. بہرحال شفاعت مختلف لوگ کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اور یہ یہاں کریں گے. یہ بات ہے شفاعت کے بارے میں. شفاعت کا کس نے انکار کیا؟ ایک آخری بات اگر بول دیں گے, یا وقت ہو گیا کیا, آئندہ پڑھیں گے کیا؟ تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہماری بات آئے گی حوض اور کوثر کے بارے میں, اور حوض اور کوثر کے بارے کون انکار کرتے ہیں, کیا وہ دلیل دیتے ہیں, اور پھر یہ شفاعت کے بارے میں کون کون لوگ انکار کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کریں گے. بس اتنی بات یاد رکھیے, خارجی لوگ اور معتزلہ لوگ یہ دونوں شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, صحیح علم سیکھنے کی توفیق دے, اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے بدعات, خرافات, شرک اور غلط راہیں, غلط فکر سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. صحابہ, تابعین, اتباع التابعین اور اس امت کے جو توحید پرست لوگ ہیں, ہدایت یافتہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ انہی میں ہم کو بھی شمار فرما لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.